دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے محترم ناظرین، زندگی کے اس ہنگامے خیز سفر میں کبھی کبھی دل تھک جاتا ہے۔ دنیا کی دوڑ میں انسان کبھی خود کو کھو دیتا ہے۔ ایسے میں اللہ نے ہمیں ایک جگہ دی ہے، ایک ایسا گھر، ایک ایسا آستانہ جہاں دل کو سکون ملتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک، روح کو طہارت، اور وہ جگہ ہے مسجد، اللہ کا گھر۔ آج ہم اس عظیم حدیث کا تیسرا حصہ سمجھیں گے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ورجل قلبہ معلق فی المساجد۔ وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، قیامت کے دن جس کا تصور ہی دل کو ہلا دیتا ہے، جہاں سورج سر کے اوپر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر شخص خوف میں مبتلا، ہر چہرہ پریشان، مگر ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ انہی سعادت مندوں میں ایک شخصیت جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو۔ یہ صرف مسجد میں آنے والے کی بات نہیں، یہ دل کے جھکاؤ کی بات ہے، یہ محبت کی گہرائی کی بات ہے، یہ تعلق کی مضبوطی کی بات ہے۔ دل مسجد سے کیوں لگتا ہے؟ میرے بھائیوں، دل وہاں لگتا ہے جہاں محبت ہوتی ہے۔ کسی کا دل دنیا سے لگا ہوتا ہے، اس کے قدم بازار کی طرف چلتے ہیں۔ کسی کا دل کھیل کود میں، اس کی خواہش اسی طرف کھینچتی ہے۔ کسی کا دل منصب اور عہدے میں، وہ اسی کے چکر میں رہتا ہے۔ مگر کچھ خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا دل مسجد کی طرف دوڑتا ہے۔ اذان سنتے ہیں تو دل بے چین ہو جاتا ہے، مسجد کا دروازہ دیکھ کر دل کھل اٹھتا ہے، صفوں کو دیکھ کر روح پر نور ہو جاتی ہے، سجدے میں سکون ملتا ہے، مسجد کو گھر سمجھتے ہیں۔ یہ کیفیت دل کی پاکیزگی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ محض عادت نہیں، یہ محبت ہے۔ یہ صرف نماز نہیں، یہ دل کا رشتہ ہے۔ یہ صرف عبادت نہیں، یہ روح کی زندگی ہے۔ مسجد کا ماحول کیوں دل کو بدل دیتا ہے؟ مسجد ایک عمارت نہیں، یہ ایمان کی فیکٹری ہے، یہ روح کی دھلائی گاہ ہے، یہ گناہوں کے زخموں کا مرہم ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں فرشتے آتے ہیں، جہاں سکینت اترتی ہے، جہاں نور پھیلتا ہے، جہاں دل نرم ہوتے ہیں، جہاں زبانیں ذکر سے تر ہوتی ہے، جہاں انسان خود کو پہچانتا ہے۔ مسجد ایسی جگہ ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، اسے اللہ کے قریب کرتی ہے، اسے دنیا سے بے ثباتی سمجھاتی ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا کرتی ہے۔ آج کے حالات میں مسجد کی ضرورت۔ آج ہمارا نوجوان موبائل میں گم ہے، سوشل میڈیا میں ڈوبا ہوا ہے، غیر ضروری مصروفیت نے اسے تھکا دیا ہے، فتنوں نے دلوں کو جگڑ لیا ہے، نگاہی بے حیائی کی طرف مائل، دل دنیا کی محبت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ایسے ماحول میں مسجد ایک قلعہ ہے، شیطان کے حملوں سے محفوظ کرنے والا مضبوط قلعہ۔ مسجد دل کو پاک کرتی ہے، مسجد ایمان کو تازہ کرتی ہے، مسجد انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ مسجد سے دوری کے نقصان یہ ہے کہ جو دل مسجد سے خالی ہو جائے، وہ دل دنیا سے بھر جاتا ہے، پھر اس میں دنیا کی محبت، شہرت کی چاہت، نفس کی خواہشیں بڑھتی رہتی ہے۔ مسجد سے دوری دل کو سخت کرتی ہے، گناہوں کی طرف کھینچتی ہے، بے چینی پیدا کرتی ہے، ظلمت اور تاریکی بڑھ جاتی ہے، زندگی میں بے برکتی آتی ہے۔ اس لیے مسجد سے دور رہنا صرف نماز چھوڑنا نہیں، یہ دل کو خالی کر دینا ہے۔
دل کو مسجد سے لگائے رکھنے کے عملی طریقے یہ ہے کہ 5 وقت مسجد کی حاضری، صرف جمعہ نہیں بلکہ ہر نماز مسجد میں، اذان سنتے ہی حرکت میں آ جائے۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، اذان ہمارے لیے اعلان محبت ہے، مسجد میں تھوڑا وقت ضرور بیٹھیں۔ قرآن تلاوت، دعا، ذکر، یہی دل کا نور ہے۔ بچوں کو مسجد کا ماحول دیں۔ آج جو بچہ مسجد میں پلتا ہے وہ کل مسجد کا خادم بنتا ہے۔ مسجد کے کاموں میں حصہ لیں، صفائی، تعاون، خدمت، یہ سب محبت بڑھاتے ہیں۔ قیامت کا سایہ، سوچئے میرے بھائیوں، قیامت کے دن کیسا ہوگا، جہاں سب جانتے ہوں گے کہ آج صرف اللہ کے فیصلے ہیں، جہاں کوئی سایہ نہیں، جہاں خوف اور گھبراہٹ ہے۔ اسی دن اللہ کہے گا، یہ میرا بندہ جس کا دل مسجد سے لگا رہا، اسے میرے عرش کے سائے میں جگہ دو۔ یہ کیسی کامیابی ہے، یہ کیسی خوش نصیبی ہے۔ دنیا کی کوئی جائیداد، کوئی عہدہ، کوئی پیسہ اس انعام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، اپنے دل کا رخ بدلو، اپنے قدموں کی سمت بدل دو۔ دنیا کی طرف نہیں، اللہ کے گھر کی طرف بڑھو۔ مسجد تمہیں پکار رہی ہے۔ وہ اذانوں کی آواز، وہ سجدوں کی خوشبو، وہ صفوں کا نور، یہ سب روح کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کا گھر اللہ کے مہمانوں کے لیے ہے۔ جو بار بار آتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ آئیے آج یہ فیصلہ کریں کہ میرا دل مسجد سے جڑا رہے گا، میری نماز مسجد میں ہوگی، میری محبت اللہ کے گھر سے ہوگی۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جنہیں اپنے عرش کا سایہ ملے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔